کے بعد مختصر قرآن خوانی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی اس روئے زمین پر قدم رکھتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باصورت جا کر ملاقات کرنی ہے. یہ ایک ایسا نظام اور ایک ایسا قانون ہے کہ اس قانون سے، اس نظام سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی اور اب تک دنیا کوشش کر رہی ہے کہ آیا کوئی ایسا راستہ ممکن ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے موت سے بچ جائیں، یا کوئی اس طرح کا علاج ممکن ہے کہ انسان کوشش کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے موت کے لیے علاج اور کوئی حل تلاش کرے. جس طریقے سے دوسرے موضوعات پر لوگ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی بہت سے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مختلف جو شعبوں میں محنت اور کوشش کرنے والے ماہرین ہیں وہ اب تک کوشش کر رہے ہیں. لیکن رب العزت نے بنی نوع انسان کو چیلنج کر کے انسان کو یہ پیغام دیا ہے، یحذرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ہر حالت میں موت آئے گی، تمہیں درک کرے گی اگرچہ تم بہت بڑے مضبوط مقاموں میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے. لہٰذا کوئی انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور موت کے اوپر ہر انسان کا عقیدہ بھی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. لیکن فرق یہ ہے کہ جو مسلمان ہے، خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اس عالم کے علاوہ، اس دنیا کے علاوہ ایک اور عالم، ایک اور دنیا، ایک اور جگہ جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، اس کے اوپر مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. لہذا اسی بنا پر اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں. اما جو غیر مسلمان ہیں ان کی نظر اور ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی طریقے سے لذت حاصل کریں اور دنیا سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. لہذا اسی بنا پر ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں کس چیز کو یعنی کمال کہا جائے، تو ایک نظریہ یہ ہے کہ کمال اس میں ہے کہ وہ انسان جو دنیا کی لذتوں سے بہت زیادہ استفادہ کرتا ہے وہ گویا کہ بہت زیادہ کمال تک پہنچ گیا. لہٰذا یہ الگ موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق دنیا میں کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا ہے. اور اسی لیے یہ جو مولا کائنات امیر المومنین کا یہ دعا جملہ شب جمعہ بھی ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اے پانے والے پروردگار، آپ کی حکومت سے فرار اختیار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی مجرم ہو تو وہ کسی بھی طریقے سے، مثلا جیسا کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اپنی جان بچا کر مملکت پاکستان کو چھوڑ کر لندن میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایک ایسا نظام ہے، خدا کی حکومت ایسی حکومت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے جوان امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، فرزند رسول، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے گناہ سے بچ جاؤں، لیکن میں ہر وقت معصیت کو انجام دیتا ہوں، میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جا کر یہ جو چند چیزیں ہیں ان کو بجا لاؤ اور اس کے بعد جو چاہتے ہو جا کر گناہ کرو. کہا کہ فرزند رسول کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم خدا کی مملکت سے، تم خدا کی سرزمین سے نکل جاؤ اور اس کے بعد جو چاہتے ہو تم گناہ کرو. اس کے بعد امام نے فرمایا تم ایسا کرو کہ خدا کا جو رزق ہے اس رزق کو چھوڑ دو تم، اور اس کے بعد جو چاہتے ہو جا کر گناہ کرو. تم ایسا کرو
چاہتے ہو اگر کرو. وہ جوان نے کہا کہ فرزند رسول یہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. امام نے فرمایا پر جب تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ سمجھ لینا کہ چاہے رزق کا مسئلہ ہو, چاہے زمین کا مسئلہ ہو, چاہے زندگی کا مسئلہ ہو, چاہے جو بھی مسئلہ ہو, تم جہاں کہیں پر بھی رہتے ہو تم خدا کی بارگاہ میں ہو. لہذا تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم جہاں پر بھی زندگی گزارتے ہو, جس حالت میں بھی ہو, خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکومت کے ماتحت تم زندگی گزارتے ہو. لہذا اس لیے ملائکہ فرماتے ہیں بلا یمکن الفرار من حکومتک, اے پالنے والے پروردگار آپ کی حکومت سے فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم قرآن مجید سورہ ذاریات تقریباً آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے کہ ففروا الی اللہ. پر جب خدا سے فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہے, خدا کو چھوڑ کر اور خدا کے نظام کو چھوڑ کر, خدا کے احکامات کو چھوڑ کر, خدا کی ذات کو چھوڑ کر, خدا کے احکامات کو چھوڑ کر فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہے, تو خدا اعلان کرتا ہے, خدا کیا فرماتا ہے ففروا الی اللہ, تم خدا کی طرف دوڑو, تم خدا کی طرف بھاگ جاؤ, تم خدا کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ. اگر تم پناہ چاہتے ہو, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر تم نجات چاہتے ہو, تو خدا سے بھاگنے سے تمہیں نجات نہیں ملے گی. اگر کس قدر تم بھاگ جاؤ گے, کتنے عرصے تک تم بھاگ جاؤ گے, زیادہ سے زیادہ کس حد تک انسان دنیا میں خدا سے روح موڑ کر بھاگ جائے گا, 100 سال, 50 سال, 60 سال, لیکن اگر انسان کو جانا ہے خدا کی طرف, انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا خدا کیا فرماتا ہے کہ ففروا الی اللہ, تم خدا کی طرف بھاگ جاؤ. اگر بھاگنا چاہتے ہو تو خدا کی طرف آ جاؤ. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بس دوسرا جملہ, ماہ رمضان کے ایام گزر گئے ہیں, اسی نقطے کے ساتھ ملاتے ہوئے خدا کی طرف جانا, خدا کی بارگاہ میں جانا, خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا, یہ ایک اہم موضوع ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ابو حمزہ سمالی کو جس دعا کی تعلیم دی ہے, جو کہ دعا ابو حمزہ سمالی کے نام سے مشہور ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ دعا بہت سے معارف اور بہت سے موضوعات پر مشتمل ہے. یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعائے صحیفہ سجادہ کا خلاصہ ہے. اس کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے خدا بند تبارک و تعالیٰ سے انسان کس وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے, کس وجہ سے انسان خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط نہیں کر سکتا ہے, انسان خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا ہے, اس کے 11 وجوہات اور اسباب بیان کیا ہے. اور یہ ایک اہم موضوع ہے. اس کے اندر اگر ایک ادنا سا طالب علم, جیسا ایک ادنا سا طالب علم بھی اگر 11 یہ جو اسباب ہیں ان میں سے ہر سبب کے اوپر بھی اگر ایک مقالہ تیار کرنا چاہے تو تیار کر سکتا ہے, پھر یہ ایک الگ موضوع ہے. امام علیہ السلام نے اسباب کو بیان کیا ہے. امام نے پہلے فرمایا کہ پانے والے پروردگار, میں جب بھی چاہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں, لیکن سستی عارض ہوتی ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں, تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں تقرب حاصل نہیں کر سکتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام جو اس انداز میں دعا کرتے ہیں, تو یہ جو ہے بندگی اور عبودیت کا ایک اعلیٰ ایک مقام ہے. جس طریقے سے دعائے کمیل میں امام امیر المومنین علیہ السلام جس طریقے سے دعا کرتا ہے, آپ کو گناہگار سمجھ کر, کل ایک الگ موضوع ہے. امام علیہ السلام اس انداز میں بیان کرتے ہیں, اور یہ بندگی کا ایک اعلیٰ مقام ہے. آیت اللہ دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, کیونکہ ذہن میں آیا ہے, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آیت اللہ دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس غلام کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے جو غلام اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مولا کا یعنی حقیقی اب تسلیم کرتا ہے, اور مولا کی غلطی کو بھی اپنی
کیا وجہ ہے, کیوں آپ اس قدر جو اس کی قیمت زیادہ آپ لگا رہے ہیں؟ تو جو غلام لے کر آیا تھا اس نے کہا اس کی قیمت اس لیے میں نے زیادہ لگائی ہے کہ چونکہ یہ ایسا غلام ہے کہ مولا کی غلطی کو بھی اپنی غلطی سمجھتا ہے. اس نے غلام کو خریدنے کے بعد لے جا کر گھر کے سین میں جو تالاب تھا اس کے قریب لے جا کر کہا, غلام سے کہا کہ لباس کے ساتھ آپ اس تالاب میں چھلانگ لگائے, لیکن آپ کی جو کپڑے ہیں جو لباس ہے اسے تر نہیں ہونا چاہیے. غلام نے کہا ٹھیک ہے, چھلانگ لگائی. اب چھلانگ لگانے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے لباس کو تو تر ہونا ہی تھا. باہر آیا, مولا نے کہا, اس کے آقا نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ کپڑے تر نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کے کپڑے تر ہیں. کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. باہر آیا, کپڑے کو چینج کیا, پھر دوبارہ چھلانگ لگائی, دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ. اب اس کے بعد اس مولا نے, اس آقا نے جس نے خرید لیا تھا, اس نے کہا کہ جس قیمت پر میں نے اس کو خریدا ہے یہ قیمت بھی کم ہے, اس لیے کہ ایسا غلام ہے کہ میری غلطی کو بھی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے. اسی طرح ایمان علیہ السلام یعنی اپنے آپ کو اگر خطا کار سمجھتے ہیں تو یہ بندگی کا ایک بہت بڑا مقام ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لہذا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانے والے پروردگار, میں جب بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں لیکن میں نہیں آ سکتا ہوں. اس کے بعد امام اللہ کے ذریعے سے 11 اسباب کو بیان کرتے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے, آپ ضرور اس کی طرف رجوع کریں. امام فرماتے ہیں کہ پانے والے پروردگار, شاید اس کی وجہ یہ ہو, ایک وجہ یہ ہو کہ شاید آپ نے اپنے دروازے کو میرے لیے بند کیا ہو, شاید آپ نے اپنے دروازے کو میرے لیے بند کیا ہو جس کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص جو کہ پہلے بہت ہی مخلص اور خدا پرست تھا, جب وہ دنیا کے پیچھے جا کر دنیا کو اس نے جمع یعنی مال کو جمع کیا, مال کو زیادہ جمع کرنے کے بعد وہ اس زمانے کے نبی کے پاس آتا ہے, آ کر کہتا ہے خدا کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ جو بھی دنیا کے پیچھے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کو تنگ کر دیتا ہے, لیکن میں تو خدا سے دور ہوں, میں دنیا کے پیچھے چلا گیا ہوں, میں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں دن بہ دن میں کامیاب ہو گیا دنیا کو حاصل کرنے میں. اس وقت رب العزت وہی نازل کرتا ہے اس نبی کے اوپر, اور خدا فرماتا ہے میرے نبی آپ ان سے یہ کہہ دینا کہ تم جو میری بارگاہ سے دور ہو گئے ہو یہی تمہارے لیے دنیا کو تنگ کر دینا, اگر تمہارے اندر احساس ہو. لیکن یہ احساس نہ ہونا جس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئے ہو یہ خود ایک بہت بڑا عذاب ہے, کوئی بڑی مصیبت ہے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ شاید پالنے والے پروردگار اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ نے اپنے دروازے کو میرے لیے بند کر دیا ہو. اس کے بعد دوسری وجہ امام فرماتے ہیں کہ پالنے والے پروردگار شاید آپ نے مجھے روکا ہو, مجھے منع کیا ہو آپ کی بارگاہ میں آنے سے. اور اس کے بعد اللہ کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے 11 اسباب کو بیان کیے, اور بعض مفسرین فرماتے ہیں عبداللہ مکارم شیرازی دامت ذوالوجود انہوں نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے, اگر کچھ علماء نے شرح لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہاں پر لفظ لعلہ آیا, لعلہ کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے یہ تعلیم دینے کی کوشش کی. یہ جو 11 اسباب ہیں ان اسباب میں سے ہر سبب انسان کو خدا سے دور کرنے کے لیے مستقل علت تامہ ہے, مستقل علت تامہ ہے. آگے جا کر کیونکہ بہت سے اسباب ہے, وقت نہیں ہے, ایک سبب امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ پالنے والے پروردگار شاید ایک وجہ یہ ہو کہ میں علماء کے محافل سے دور رہا, میرا رابطہ علماء کے ساتھ نہیں رہا. امام فرماتے اس کے بعد اس پر میں اتفاق کرنا چاہوں گا, امام فرماتے ہیں کہ پالنے والے پروردگار شاید ایک وجہ یہ ہو کہ میں نے اپنے اوقات ان لوگوں کے ساتھ میں نے گزارا ہو جو فضول بیٹھ کر بات چیت کر کے اپنے اوقات گزارا کرتے, اپنے قوم کو گزارا کرتے. پالنے والے
اسی وجہ سے میں آپ کے قریب نہ آ سکا. بس قدر دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ رب العزت ہم سب کو تقرب الہی حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے. اگر ہم واقع کربلا میں غور و فکر کرتے ہیں تو واقع کربلا میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ تقرب الہی کے لیے مظلوم کربلا نے تمام مشکلات اور مسائل کو برداشت کیا. کسی بھی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد مختلف قسم کی مصیبتیں انسان پر آتی ہے. ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ اولاد کا یتیم ہونا. اور اسلام نے یتیم کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. یتیم کے جو حقوق ہے اس کے بارے میں بہت ہی احتیاط اور شدت کے ساتھ بیان کیا ہے. حدیث میزان الحکمت کی جو کتاب ہے اس میں ایک واقعہ ہے کہ عیسائی مسلمان ہو گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کس وجہ سے مسلمان ہو گئے. تو اس مسلمان شخص نے جو کہ عیسائیت سے جدید مسلمان ہو چکا تھا اس نے کہا کہ میں مدینہ میں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تھا. ایک دن بہت سے لوگ جمع تھے وہاں پر. ایک شخص آیا آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آج 2-3 دنوں سے غائب ہے. رسول خدا نے پوچھا کہ اس کی علامات کیا تھی. اس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی. اتنے میں ایک شخص آیا آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا فلان جگہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ شخص خوشی خوشی میں وہاں سے جلدی نکل رہا تھا. اتنے میں اللہ کے رسول نے اسے روکا, کہا کہ نوجوان رک جاؤ. اور اس کے بعد کہا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یتیم بچے بھی ہوں گے جو آپ کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. جب آپ جائیں گے وہاں تو آپ کا بچہ خوشی سے, چونکہ 3 دنوں سے آپ کو نہیں دیکھا ہے, بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آئے گا. اگر وہاں پر کوئی یتیم ہو تو وہ ضرور یہ سوچے گا کہ اگر ہمارا کوئی باغ ہوتا تو وہ بھی اس طریقے سے آتا. اسلام اس قدر یتیم کا خیال رکھتا ہے اور یتیم کی مصیبت بہت سخت ہوا کرتی ہے. کربلا کی مصیبتوں کو ہم کتابوں کے حد تک پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اس منظر کو نہیں دیکھا ہے. آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے جب کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہاسپٹل میں. دھماکے کے بعد تقریباً کچھ دنوں کے بعد یوم شہداء کے نام پر انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کیا تھا. سماٹی والے لائیو دکھا رہے تھے جتنے شہید ہو چکے تھے ان کی تصویریں وہاں پر نصب کی گئی تھی اور ان کے ورثاء وہاں پر ان کو بلایا گیا. تو ایک بچی شاید اس کی عمر 3 سال یا 4 سال ہو, وہ آئی. جب اس نے اپنے بابا کی تصویر جب دیکھی تو دوڑتی ہوئی آئی اور وہ تصویر سے چپک گئی. اتنے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے آئے, کسی نے اٹھایا, کسی نے سر پر ہاتھ رکھا, کسی نے جیب سے پیسے نکالا, ہر ایک سے جو ہو سکتا تھا کیا اور سب رو رہے تھے. لیکن سلام ہو بنت الحسین جناب سکینہ پر. اب ذرا سوچئے کہ خون پر آگ لگنے کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے کہ یہ بچی دوڑ رہی تھی, دامن پر آگ لگی ہوئی تھی, میں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گیا تو بچی نے کہا کہ ہمارے رسول ہے, آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ تو اس وقت